بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ اکرام۔ حقوق العباد، ہمسائیوں کے حقوق آج ہم جانیں گے، غور سے سماعت کیجیے گا۔ ہمسائیوں کے حقوق، حقوق العباد سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے۔ حقوق العباد سے مراد بندوں کے اوپر حقوق۔ معاشرتی اور اجتماعی زندگی میں ہر انسان دوسرے انسان کا محتاج ہے۔ ایک انسان کو دوسرے انسان کے سہارے کی اور کندھے کی ضرورت لازمی طور پر پڑتی ہے، کیونکہ انسان اپنی بنیادی ضروریات اکیلا انفرادی طور پر اکیلا اپنی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا، لہذا اسے بعض ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے دوسرے انسانوں کے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ قرآن و سنت کی تعلیمات معاشرے کی ترقی کا جو دار و مدار ہے، انحصار ہے، وہ اس بات پر ہے کہ انسان خیر اور بھلائی کے کاموں میں شامل ہو جائے اور ایک دوسرے کے لوگ مددگار بنے، ہمدردی، ایثار اور خیر خواہی پر مبنی ہو۔ ہمدردی، ایثار اور خیر خواہی۔ اس کے بعد حقوق العباد میں والدین، بہن بھائی، عزیز و اقارب، اساتذہ کرام اور غیر مسلموں کے حقوق کے ساتھ ساتھ ہمسایوں کے حقوق بھی بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ ہمسایوں کے حقوق کی اہمیت اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اور یتامہ کے ساتھ، مساکین کے ساتھ، اور ہمسائے کی یہاں پر 3 اقسام بتائی گئی ہیں۔ والجار ذی القربہ، قریب کا جو ہمسایہ ہے وہ یعنی رشتہ دار ہمسایہ۔ اس کے بعد والجار الجنوبی والصاحبی، وہ ہے رشتہ دار پڑوسی۔ رشتہ دار پڑوسی کے بعد اجنبی پڑوسی۔ اجنبی پڑوسی، ایک تو قریبی رشتہ دار پڑوسی ہے نا، ایک اجنبی پڑوسی جس سے کوئی رشتہ نہیں ہے، یہ ہمسائے کی دوسری قسم ہے۔ اور تیسرا ہمسایہ وہ ہے جو ساتھ پاس بیٹھنے والا یعنی کلاس فیلوز، اور جہاں پر انسان ڈیوٹی ادا کر رہا ہے، ذمہ داری نبھا رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے، وہاں پر جو لوگ اکٹھے ہوئے ہیں وہ سارے ہمسائے کی صورت اختیار کریں گے، اور مسافروں کے ساتھ۔ اس کے بعد قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق پڑوسیوں کے 3 حقوق سامنے نظر آئے، ایک رشتہ دار پڑوسی، دوسرا غیر رشتہ دار پڑوسی، تیسرا جہاں پر آپ کوئی علم حاصل کر رہے ہیں، کلاس کی صورت ہے، یا جہاں پر ایک گروہ ہے جہاں پر آپ کو ذمہ داری نبھا رہے ہیں، کوئی ڈیوٹی دے رہے ہیں، وہاں پر بھی وہ پڑوسی کی صورت میں آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسائے کے حقوق ادا کرنا ایمان کا حصہ قرار دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ عرض کیا گیا اللہ کے رسول کون ایمان والا نہیں ہو سکتا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے، جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے۔ اس کے بعد اسلام کی نظر میں ہمسائے صرف ساتھ رہنے والے لوگ شامل نہیں ہیں، بلکہ ایک محلے میں رہنے والے کاروباری حضرات، ہم سفر، ہم جماعت، ایک دفتر اور ادارے میں اکٹھے کام کرنے والے تمام افراد ہمسائیگی کے دائرے میں شامل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آگے سنیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسائے کے حقوق کی فضیلت کچھ یوں بیان کی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام مجھے اس طرح بار بار پڑوسی کے حق میں وصیت کرتے رہے کہ مجھے خیال گزرا کہیں شاید پڑوسیوں کو بھی وراثت میں کہیں حصہ نہ دینا پڑے، یعنی اتنی اہمیت آئی ہے کہ قریبی رشتہ دار، بلڈ ریلیشن جیسی اہمیت ہے پڑوسی کی، نیبر کی۔ صحیح بخاری میں آیا ہے، یہ حدیث نمبر 60 اور 15 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص اپنے پڑوسی کو اپنی دیوار میں کھونٹی وغیرہ گاڑنے سے روکے۔ حدیث نمبر 5627 ہے اور صحیح بخاری ہے۔ آدھا، پڑوسیوں کے ساتھ سلام میں پہل کی جائے، مصیبت کے وقت ان کی غم میں شامل ہویا جائے اور ان کے جنازے میں بھی شرکت کی جائے، ان کے عیبوں کو، ٹھیک ہے جی، خامیوں کو، کمزوریوں کو چھپایا جائے، اور ان کی اولاد کے ساتھ نرمی سے گفتگو کی جائے۔
اس کے بعد جب وہ بیمار ہوں تو ان کی عیادت کریں، ان کی خوشی میں شرکت کریں، ان کو اگر مالی امداد کی ضرورت ہے تو ان کی امداد کریں، ان کے راستے کو تنگ نہ کریں، پڑوسیوں کی غیر موجودگی میں ان کے گھر کی حفاظت بھی کریں اور حفاظت کرنے میں غفلت نہ برتیں۔ دین اور دنیا کے جس معاملے میں انہیں رہنمائی کی ضرورت ہے تو ان کی رہنمائی کی جائے۔ حق کے پڑوس صرف یہ ہے، ٹھیک ہے، کہ پڑوسی کو تکلیف پہنچانے سے اجتناب کیا جائے، کسی بھی طریقے سے، نہ ہی ہاتھ کے ذریعے نہ ہی زبان کے ذریعے، کسی بھی طریقے سے مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچانی۔ یہ تو پھر ہمسایہ ہے، ہمسایہ تو اور زیادہ حق مانتا ہے، اس کو نہ زبان سے تکلیف دی جائے نہ ہاتھ سے کوئی تکلیف دی جائے، بلکہ پڑوسی کی طرف سے پہنچنے والی جو تکلیف ہے اس کو برداشت کیا جائے۔ یہ بھی پڑوسی کے حق میں آتا ہے، پڑوسی کے حقوق میں یہ چیز شامل ہے۔ معاشرتی اثرات، ہمسایوں کے حقوق کا سب سے بڑا معاشرتی اثر یہ ہے کہ معاشرے میں جان نثاری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاشرتی اثر ہی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے دکھ درد میں شامل ہوتے ہیں، خوشی اور غمی میں شامل ہوتے ہیں، جانی اور مالی سطح پر ہر جائز کام میں تعاون کرتے، کوآپریٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرہ انسانی ہمدردی اور تعاون کی مثال پیش کر رہا ہے۔ افراد معاشرہ ریاست کی ترقی میں ممد و معاون ثابت ہوتے ہیں۔ ممد کا مطلب مددگار، معاون کا مطلب تعاون کرتے ہیں۔ یہی ہمدردیاں، ایمپیتھی اور حسن سلوک کسی بھی ریاست کو، کسی بھی اسٹیٹ کو کامیاب قرار دینے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اور آگے ہمیں چاہیے کہ ہم ہمسایوں کے حقوق اچھے طریقے سے ادا کریں تاکہ دنیاوی اور اخروی زندگی میں کامیاب ہو سکے اور ہمارا معاشرہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم۔